دوستو آج محرم الحرام کے آخری جمعۃ المبارک کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے۔ جو شخص محرم الحرام کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو صرف ایک فائدہ نہیں دیتا بلکہ کئی فائدے اس عمل کے ذریعے اس بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر ایک فرد بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، ایک شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس پورے گھر والوں کو مالدار فرما دیتا ہے۔ پورا سال ان کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا، ان کے گھر میں غربت نہیں آتی، تنگ حالی نہیں آتی۔ اگر وہ گھر والے مقروض ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قرضے کی ادائیگی کے اتنے بہتر اسباب پیدا فرماتا ہے کہ چند دنوں کے اندر اندر تمام کا تمام قرضہ بھی اتر جاتا ہے اور وہ گھر والے بھی ایک سال کے اندر اندر انشاءاللہ ارب پتی بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر اس گھر والوں کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے دشمنوں کی ایسی زبان بندی ہوتی ہے کہ پورا سال اس کے دشمن اس کو تنگ نہیں کریں گے، کسی قسم کی دشمن کی طرف سے اس کو اذیت نہیں پہنچے گی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ صرف ایک فرد پڑھنے والے کو نہیں بلکہ پورے گھر والوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح رفع غربت کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، غربت کا ہمیشہ کے لیے اس عمل کے ذریعے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو نہایت قیمتی عمل بتانے لگا ہوں، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، اور جو شخص آخری جمعۃ المبارک کے دن ہماری دعاؤں کا حصہ بننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھے، ساتھ اپنی حاجت لکھے، انشاءاللہ اس کے لیے دعا کی جائے گی۔ انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے بھی انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کی جائے تو ضرور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام اور ساتھ مقصد بھی لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی تاثیر اور طاقت نصیب ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم سے نجات چاہتا ہے تو اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اس کو ظالموں سے نجات مل جائے گی۔ اسی طرح کوئی ایسی خاتون ہے، کوئی ایسی بی بی ہے، کوئی ایسی عورت ہے، کوئی میری ماں ہے، بہن ہے کہ جو اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، جس کے پیٹ کے اندر بچہ بنتا ہے لیکن وہ مکمل گروتھ نہیں کرتا اور اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، تو اس عورت کو بھی چاہیے اس عمل کو ضرور کرے۔ اس طرح جس کے پاس اولاد نہیں، اگر وہ اولاد لینا چاہتا ہے تو اس عمل کو کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نرینہ سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہے، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا، اس کے پاس نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی جاب ہے، نہ ہی اس کو کوئی جاب مل رہی ہے، دھکے کھا رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، تو اس کو چاہیے آج جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو، اس صورت کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی چند دن نہیں گزریں گے بلکہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ آنے تک آپ کے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، سارے معاملات درست ہو جائیں گے، انشاءاللہ رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح اس عمل کو آپ نے کس وقت کرنا ہے، کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اس کو مکمل سمجھے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے تمام دوست احباب تک اس وظیفے کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں اور آپ کے حق میں دعائیں خیر کریں۔ دوستو اس عمل کو کرنے والا انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلات سے وہ دور رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بہت سارے لوگوں نے اس عمل کے ذریعے فائدے حاصل کیے ہیں، آپ بھی ضرور اس عمل کو کیجئے گا۔ اس طرح جو شخص جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو مسجد میں بیٹھ کر پڑھنا چاہے مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لے، جو شخص اس کو گھر میں پڑھنا چاہے وہ گھر میں پڑھ لے۔ بس اس عمل کے دوران کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنی، کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ انشاءاللہ یہ عمل ختم ہوتے ہی آپ اپنے جسم کے اندر ایک ایسا نور دیکھیں گے، اپنے جسم کے اندر ایک ایسی تاثیر اور طاقت دیکھیں گے جو آپ کو ظاہری طور پر بھی محسوس ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد
ان کلمات کو پڑھنے کے بعد ان کا ثواب شہدائے کربلا خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ اس کے بعد ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ باری تعالیٰ یہ تیرے پیاروں کا بتایا ہوا عمل ہے، ان کی برکت سے ہماری ہر مشکل کو آسان فرما دے، ہر پریشانی کو دور فرما دے، میرے کاروبار میں ترقی پیدا فرما دے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے گھر کی ضرورت ہے، مجھے کاروبار کی ضرورت ہے، جو جو آپ کا مقصد ہو آپ اپنے اس مقصد کو ضرور بیان کیجئے، انشاءاللہ ہر مقصد اس عمل کے ذریعے آپ کا پورا ہو جائے گا۔ تو دوستو آپ نے اس صورت کو، اس عمل کو کرنے سے پہلے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے غسل کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ غسل کرنے کے بعد آپ کوئی بھی کپڑے پہن سکتے ہیں، اگر سفید کپڑے پہنیں، اگر گھر کے اندر موجود ہوں تو کوشش کیجئے کہ سفید کپڑے پہن کر اس عمل کو کیجئے۔ آپ اس عمل کو عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے بعد بھی فوراً پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں اوقات میں آپ کو وقت نہیں ملا کہ جس میں آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکیں تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس عمل کو عشاء کے بعد کیجیے گا۔ اگر ان 3 وقتوں کے علاوہ بھی آپ کے پاس وقت نہیں مل رہا تو پھر اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو اہم ترین وقت ہے وہ نماز جمعہ کے بعد یا نماز عصر کے بعد، مغرب سے پہلے اور اسی طرح یا پھر عشاء کے بعد سونے سے پہلے۔ یہ 3 وقت ہیں، ان 3 اوقات میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ اس عمل کو ضرور آخری جمعۃ المبارک کے دن کر لے، انشاءاللہ پورا سال آپ کے گھر میں رزق ہی رزق آئے گا، برکت ہی برکت آئے گی اور آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو دوستو آپ نے 23 بار اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی آپ پڑھ لیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کو درود پاک آسانی کے ساتھ ہو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو یہ وہی درود پاک ہے جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اکثر دوست احباب کو یہ درود پاک آتا ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ نے 23 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ کر اس کے درمیان صرف 1 مرتبہ یہ سورت پڑھنی ہے اور 1 گلاس پانی کا اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ دوستو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم عام دنوں کے اندر ان کی تعداد کو اگر زیادہ پڑھیں، زیادہ تعداد میں بھی پڑھیں تو ان کا وہ فائدہ، وہ ثواب ہمیں نہیں ملتا، لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس دن اگر کوئی چھوٹا سا عمل بھی کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، یوم عاشورہ کا دن ہوتا ہے، اسی طرح شعبان کا دن ہوتا ہے، شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، شب قدر ہوتی ہے، شب بارات ہوتی ہے۔ اس طرح کے جو دن ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی عمل کریں اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس صورت کو آج جمعۃ المبارک محرم الحرام کے آخری جمعے میں صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنے سے اتنی تاثیر ملے گی کہ جتنی آپ 41 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو ملتی ہے عام دنوں میں۔ تو آپ نے صرف 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر دینا ہے، وہ پانی آپ نے گھر میں استعمال کرتے رہنا ہے۔ پھر ہر جمعۃ المبارک صرف 1 مرتبہ اس صورت کو پڑھنا ہے، پانی پہ دم کر کے وہ پانی پیتے رہنا ہے، اس پانی کو ختم نہیں ہونے دینا۔ انشاءاللہ پورا سال کوئی بندش نہیں لگے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ہر طرح کی مشکل بھی دور ہو جائے گی، جہاں بھی جائیں گے کامیابی ملے گی۔ تو دوستو جو صورت آپ نے پڑھنی ہے اس صورت کا نام ہے سورہ کہف۔ یہ 15ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ آپ نے اس صورت کو مکمل طور پر پڑھنا ہے اور 16ویں سپارے میں یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، ساری زندگی آپ کو اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔